کہ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کے دن تمام انسانوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم سب کے نامہ اعمال رسول پاک علیہ السلام کے دربار مبارک میں پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے نامہ اعمال جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دربار مبارک میں پیش کیا جاتا ہوگا تو آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہمارے نسیاں نامہ اعمال ہماری زندگی میں اللہ کی صرف نافرمانی ہے، ہماری زندگی میں صرف رسول اللہ علیہ السلام کی تکلیفیں ہیں، جبکہ وہی نبی ہے، وہی رسول ہے، ایک طرف راتوں رات گزار رہے ہیں، سجدے میں کھڑے کھڑے ہمارے واسطے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دیجئے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں مبارک میں رونا جاتا، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو معاف فرمائیے، اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اے اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے رسول پاک علیہ السلام اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ایک جانور میری طرف سے اور ایک جانور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا لیڈر، ہے کائنات میں کوئی ایسا رہنما اور رہبر جو بغیر کسی غرض اور مطلب کے اپنی امت کے لیے رو رہے ہوں، راتوں کو جاگ رہے ہوں، اپنے اموال کو خرچ کر رہے ہوں؟ آج تک ایسا کوئی رہنما اور رہبر آیا ہی نہیں ہے۔ ہر رہبر، ہر لیڈر کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا مفاد چھپا ہوتا ہے، لیکن وہ اخلاص کا پیکر ہے۔ جہاں ہم سے کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، اس کے باوجود وہ ہماری محبت میں تڑپ رہے ہیں، ہمارے خاطر وہ پریشان ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، رسول اکرم علیہ السلام کو طائف کے میدان میں کفار مکہ کے گنڈوں نے مار مار کر جو لہو لہان کیا تھا وہ کس کے لیے تھا؟ آپ علیہ السلام کو شہر ابی طالب میں 3 سال تک قید و بند رکھا گیا، مگر کس کے لیے؟ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر غلاظت پھینکی گئی، مگر کس کے لیے؟ آپ علیہ السلام کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا، مگر کس کے لیے؟ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، مگر کس کے لیے؟ آپ علیہ السلام کو دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ٹھہرایا گیا، مگر مسلمانوں کس کے لیے؟ یہ صرف میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تاکہ یہ میری امت جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلی جائے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن جب ہر انسان نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوگا، ہر انسان اپنی جان کو لے کر وہ پریشان نظر آ رہا ہوگا، اس وقت ماں اپنی بیٹی کو بھول جائے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرنا شروع کرے گا، اس وقت بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا، اس وقت بیوی اپنے شوہر سے ناآشنا ہو جائے گی، اس وقت دوست کام نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے قہر و غضب کو دیکھ کر، اللہ کے جلال کو دیکھ کر تمام انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، آدم صفی اللہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ بس آج مجھے بچا لیجئے، آج مجھے بچا لیجئے۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، نوح نجی اللہ بھی نفسی نفسی کہہ
کہہ رہے ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت موسیٰ کلیم اللہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن قربان چاہیے اس آقا مدنی پر، بتاؤ وہ کیا کر رہے ہوں گے، وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، روتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی۔ وہاں وہ اپنے آپ کا سوال نہیں کر رہے ہوں گے، وہ ہماری فکر کر رہے ہوں گے، وہ آپ کی فکر کر رہے ہوں گے۔ وہ آقا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ کو دیکھ کر وہ ہمیں نہیں بھولے ہیں، وہ جنت میں جا کر بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں۔ ہم تو گانے سن کر رسول اللہ کو بھول گئے، ہم تو میوزک سن کر رسول اللہ کو بھول گئے، ہم تو ہر فنکشن میں رسول اللہ کو بھول گئے، ان کے طریقوں کو بھول گئے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ کیا صرف مسجد میں آ کے اللہ اور رسول یاد آتا ہے؟ ہر موڑ پر، ہر وقت ہمارے دل میں، ہمارے زبان پر اللہ اور رسول کا نام